وإن حكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فنحن أولاهم بها. وأما قولكم لما جعلت بينك وبينهم أجلا في التحكيم. اور اسی طرح سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے اولا و اقرب ہم ہی ہیں. اب تمہارا یہ کہنا کہ آپ نے تحکیم کی مہلت کیوں دی؟ فإنما فعلت ذلك ليتبين الجاهل ويتثبت العالم ولعل الله أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الأمة ولا تؤخذ بأكظامها فتعجل أن تبين الحق فتنقاد لأول الغي. تو اس کا راز یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ بے خبر باخبر ہو جائے اور باخبر تحقیق کر لے کہ شاید پروردگار اس وقفے میں امت کے امور کی اصلاح کر دے اور اس کا گلا نہ گھونٹا جائے کہ تحقیق حق سے پہلے گمراہی کے پہلے ہی مرحلے میں بھٹک جائے. إن أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحق أحب إليه وإن نقصه وكرثه من الباطل وإن جر إليه فائدة وزاده فأين يتاه بكم. اور یاد رکھو کہ پروردگار کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جسے حق پر عمل درآمد کرنا چاہے اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو، باطل پر عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہو چاہے اس میں فائدہ ہی کیوں نہ ہو. تو آخر تمہیں کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ ومن أين أتيتم استعدوا للمسير إلى قوم حيارى عن الحق لا يبصرونه وموزعين بالجور لا يعدلون به جفاة عن الكتاب نكب عن الطريق. اور تمہارے پاس شیطان کدھر سے آ گیا ہے؟ دیکھو اس قوم سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ جو حق کے معاملے میں اس طرح سرگرداں ہے کہ اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا ہے اور باطل کی اس طرح خوگر ہو چکی ہے کہ سیدھے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتی ہے. یہ کتاب خدا سے الگ اور راہ حق سے منحرف ہیں. ما أنتم بوثيقة يؤلق بها ولا زوافر عز يؤتسم إليها لبئس حشاش نار الحرب أنتم أف لكم. مگر تم بھی قابل اعتماد افراد اور لائق تمسک شرف کے پاسبان نہیں ہو. تم آتش جنگ کے بھڑکانے کا بدترین ذریعہ ہو. تم پر حیف ہے، میں نے تم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے. لقد لقيت منكم برحا يوما أناديكم ويوما أناجيكم فلا أحرار صدق عند النداء ولا إخوان ثقة عند النجاة. تمہیں علل اعلان بھی پکارا ہے اور آہستہ بھی سمجھایا ہے، لیکن تم نہ آواز جنگ پر سچے شریف ثابت ہوئے اور نہ رازداری پر قابل اعتماد ساتھی نکلے.